السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیلاب نے صورتحال بہت ہی خراب کر دی ہے۔ سندھ کی بات ہو یا بلوچستان کی بات ہو یا پنجاب کی بات ہو، لیکن وہاں پر امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جو یہاں پر لوگوں کی جا کر ہیلپ کی ہے، ان میں ایک پاکستان تحریک انصاف سے رہنما ہیں جو ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، اور ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، مہر سجاد۔ یہ شخصیت جو ہے اپنے علاقے میں بہت پاپولر ہے اور انہوں نے سیلاب کے لیے بہت کام کیا۔ ان کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، آئیے آج ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کوٹ چھوٹا تحصیل، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ریفرنس دیا جائے تو NA-192 بنتا ہے۔ اچھا، زبردست۔ تو وہاں سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے علاقے میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت زیادہ سیلاب آیا ہے، اور ایک 2010 کے اندر سیلاب آیا تھا، لیکن وہ اس سے اس کی شدت کم تھی۔ تو یہاں ہزاروں جانور میں نے دیکھا ہے وہ باقاعدہ بہہ گئے پانی کے اندر۔ اچھا۔ جی ہاں، اور لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، جب ایک دم سے پانی آیا تو لوگوں کے بچے، ان کا سامان، ان کے گھر گر گئے، اور لوگ کئی ڈوب گئے، اور کئی بیچارے تیرتے ہوئے درختوں کا کسی چیز کا سہارا لیتے ہوئے کسی روڈ پہ یا اس کی ایسی جگہ پر پہنچے، اپنی جانیں بچائی انہوں نے۔ سر، کتنا کا علاقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا متاثر ہوا ہے؟ ہمارا علاقہ، اگر میں بات کروں ایک پولیٹیکلی حلقے کے حوالے سے، ہمارا NA-192 کے اندر 2 PP ہیں، 291 and 292۔ 292 تقریباً کوئی 70% اس کے اندر سیلاب آ گیا، اور لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوسرا جو 291 ہے، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریا آئے، لیکن وہ 10% ایریا افیکٹ ہوا ہے اس سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ وہاں پر کتنے متاثر ہوئے؟ دیکھیں، لوگ گاؤں ہے، ظاہر ہے آبادی ایک جگہ تو ہوتی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہاں پر زیادہ تر لوگوں کے گھر کچے ہیں جو مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جب پانی آتا ہے تو اتنی سپیڈ سے پانی ہوتا ہے کہ وہ گھر اسی سپیڈ، اسی تیزی پانی کے اندر وہ دیواریں بھی گر جاتی ہیں اور چھتیں بھی گر جاتی ہیں گھروں کی۔ تو تقریباً جتنے بھی لوگ جانی نقصان آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ہوا ہے، کوئی 200-250 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جس کے اندر بچے بھی ہیں، اسپیشل چھوٹے۔ دکھ ہوا ہے، بعض بچے ایسے تھے رات کو سوئے ہوئے تھے، ان کے منہ میں فیڈر تھا، اور وہ فیڈر میں تیرتے تیرتے بیچارے ڈوبے ہیں۔ تو بوڑھے بزرگ، ان کو بھی جلدی ٹائم نہیں ملا باہر نکلنے کا۔ باقی جتنے ینگ لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر آپ پتہ ہے وہ کچھ تیر لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے بھاگ کے جانیں بچائی ہیں، اور زیادہ تر جو سب سے پہلے لوگ کرتے ہیں وہ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ درخت ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو وقتی طور پر ان کو سیو کرتی ہے۔ جی ہاں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں درخت بہت کم اگائے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک پوری مہم بھی شروع کی۔ جی ہاں، دیکھیں، یہ جو انوائرمنٹل چینجنگ کی عمران خان صاحب بات کرتے تھے اور لوگ اس کے اوپر ہنستے تھے، آج اس فلڈ کے بعد میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ آئی ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ خان صاحب ہمارے، جب انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے تو لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں تھا، اور لوگوں نے درخت کاٹے ہیں۔ شاید اگر یہ ہمارے درخت نہ کٹے ہوتے اور لوگ اس کو نقصان نہ کرتے تو میرے خیال میں شاید ہماری جانیں بھی بچ جاتی، مال بھی بچ جاتا، اور اتنا فلڈ بھی نہ آتا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ٹکٹ ہولڈر ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ابھی تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو بھی ٹکٹ ملے، اور آپ بھی جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے کام کریں۔ اب کیا اس کا سین ہے، کب تک جو ہے وہ آپ لوگوں کا اس کا اعلان ہوگا؟ دیکھیں، ٹکٹس کے بارے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو پارٹی کا ایک بورڈ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو ایک تھرو پراپر چینل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں، ہم نے پارٹی کو صرف عمران خان صاحب کے نظریے کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر، ہم پولیٹکس میں، اس سے پہلے ہم پولیٹکس میں نہیں تھے، کیونکہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ، کسی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر ہمیں اعتماد بھی نہیں تھا۔ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے اندر عمران خان آئے، ایسے لوگ جو غیر سیاسی کہلاتے تھے، جو سیاست کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ عمران خان صاحب کی سوچ پہ، ان کی شخصیت پہ وہ لوگ آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا بچہ سیاسی بن چکا ہے اور اس کو شعور آ چکا ہے۔ تو ہم نے یہ پارٹی اٹینڈ کی ہے، عمران خان کی وجہ سے ہم آئے ہیں، اس کے نظریے پہ آئے ہیں، اور 2013 کے اندر مجھے ٹکٹ ملا نیشنل اسمبلی کا، اور اس کے اندر میں نے الیکشن لڑا۔ اچھا، آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے اپنے علاقے میں بہت زیادہ کام بھی کیا ہوگا، کیا صورتحال ہے، کیا کیا آپ لوگوں نے اس وقت امداد کی شکل میں کام کیا؟ دیکھیں، جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے
وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک فرد واحد اس کو کور کر سکتا ہے. یہ ہماری کنٹریبیوشن تھی, ہم نے اپنے اپنے لیول پہ جتنا بھی ہو سکتا تھا وہ ہم نے کی ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے جتنا کام میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میں نے ٹینٹ تھے میرے پاس کوئی تقریباً 1100 میں نے ٹینٹ لوگوں کو دیے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ان کے پاس چھتیں نہیں ہیں. راشن دینے میں تو کافی سارے لوگ آ رہے تھے جو ان کو خوراک بھی دے رہے تھے پکی پکائی, اور راشن بھی ان کو دے رہے تھے. تو مجھے یہی ضرورت محسوس ہوئی ٹینٹ ان کے لیے اس وقت اس لیے اہم ہے. ایک تو ان کے پاس چھت نہیں ہے, اور دوسرا آنے والے ٹائم اب سردیاں آ رہی ہیں, تو اگر یہ دوبارہ گھر بنتے بھی ہیں ان کے, یہ بننے بھی ظاہر ہے 6 مہینے سال, تو ان گھروں میں 2 سال تک لگ جائے گا. تو میں نے ٹینٹ کے حوالے سے میں نے کافی لوگوں کو بانٹے ہیں, اور راشن تو روٹین ہے, بہت سارے لوگوں نے دیے, ہم نے بھی دیے, اور ابھی تک ہم دے رہے ہیں. جی زبردست ہو گیا. اچھا ابھی اس وقت جو ہے وہ وہاں پر جو صورتحال ہے اس میں کس قدر امداد کی ضرورت ہے؟ دیکھیں امداد ظاہر لوگ انڈیویجول کر رہے ہیں, لوگ مختلف گروپس بھی کر رہے ہیں, مگر یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کام ہے. اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ تو بالکل اس کے اندر کسی قسم کا کنٹریبیوشن نہیں کر رہی ہے. وہ آتے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی آئی ہیں پچھلے دنوں, وہ صرف فوٹو سیشن کیا ہے اور بچوں میں ٹافیاں تقسیم کر کے وہ چلی گئی ہیں. بالکل. تو پنجاب حکومت میں اور بڑا تنقید بھی آئی کہ جی خواتین نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مطلب اتنے سے پیسے پکڑا کے چلی گئی ہیں, یا ہمیں یہ کہا گیا کہ نہا کے آئیں اور ان سے خوشبو آتی ہو تو ملیں گی. جی ایسا ہی ہے. وہ پوری فیملی کو, جو بچے تھے ان کو 2 دن پہلے ان کو نہلایا گیا ہے, پرفیوم لگائے گئے ہیں. تو یہ ہمارے کیا سیاسی لیڈر ہیں جو ان کو ملنے کے لیے انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے, ان کو چیک کیا ہے کوئی صحت مند ہے یا نہیں ہے, ان کو نئے کپڑے پہنائے, اور وہ بیچارے بیٹھے رہے اپنے کام چھوڑ کے. انہوں نے کہا شاید ہمیں مدد ملے گی, امداد, لیکن امداد تو نہیں ملی. بس وہ مریم صاحبہ آئی ہیں, ان کو فوٹو سیشن کر کے اور بچوں کو 2-3 چپس کے پیکٹ دے کے وہ چلی گئی ہیں. سر آپ کا جو علاقہ ہے وہ ڈیرہ غازی خان میرے خیال میں لگاریوں کا علاقہ ہے. جی ہمارا لگاری اور کھوسا, یہ 2 ٹرائب ہیں جو ہماری طرف چاہتے ہیں. لگاریوں کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے علاقے میں سفید کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہنا جا سکتا, کلف والے کپڑے. یہ مطلب لائک ان میں اتنی چدراہٹ, اتنی یہ فیوڈل لاٹ سسٹم ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایسا ہی ہوتا تھا, لیکن اب تو حالات ظاہر چینج ہو گئے ہیں, اور اویئرنیس آ گئی ہے, اور لوگوں میں ایجوکیشن آ گئی ہے, میڈیا کا دور آ گیا. آپ لوگوں کے جیسے آپ لوگ ہیں, اب ایسا نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے دلوں میں محسوس کرتے ہوں کہ انہوں نے سفید کپڑے کیوں پہنے ہیں, مگر یہ حقیقت ہے. آج سے کوئی 20-30 سال پہلے اگر کوئی سفید کپڑے مینس کوئی نئے کپڑے پہنتا تھا تو ان کو وہ چپتے تھے وہ لوگ, اور ان کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے. پولیس کے ذریعے ان کے اوپر اٹیک کرتے تھے اور ان کے کارروائیاں کر کے ان کو جیلوں میں بھیجتے تھے. اور سر یہ بہت زیادتی نہیں ہے کہ مطلب دیکھیں آپ عمران خان صاحب اسی چیز کے لیے بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ مطلب نسل در نسل جو ہے وہی لوگ جو ہیں وہ سیاست کا حصہ ہیں, باپ ہے, پھر بیٹا ہے, پھر بھائی ہے, پھر داماد ہے, تو مطلب اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے. جی بالکل. ہم سیاست میں ہم لوگ آئے اسی لیے کہ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, جی الیکٹیبل کو ختم کرنے کے لیے. اور اس وقت پاکستان کے جو نوجوان ہیں, لوگ ہیں, اتنے سارے خان صاحب کے ساتھ اگر آ گئے ہیں, تو خان صاحب کا نعرہ ایک ہی تھا, وہ یہی تھا کہ میں عوام کے جو ریئل لیڈر ہیں, جو عوام کی خدمت کرنا چاہے, عوام میں سے ہوں, میں ان کو ٹکٹس دوں گا, ان کو اسمبلیوں میں لاؤں گا. اور جب تک میں سمجھتا ہوں یہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے, یہ عوام کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. خان صاحب سے اتنی محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ خان صاحب دیکھیں, میں ملا خان صاحب کو جب میں نے ان کی زندگی دیکھی. اب مجھے بتائیں خان صاحب کو کس چیز کی کمی ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے, ان کو عزت دی ہے, اور میرے خیال میں دنیا کے چند پاپولر لوگوں میں سے اس کا نام ہے. تو اس کو جب میں نے دیکھا, اس کی زندگی دیکھی ہے, اس کی سادگی دیکھی ہے اپنے کپتان کی, اور دیکھا کہ اس کو اس ملک کا درد ہے, وہ اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو ہم بس اسی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی سیاست میں آ گئے. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نظریہ نہیں تھا. ہم بھی چاہتے ہیں اگر ہمیں اس ملک نے دیا ہے, ہم پیدا ہوئے ہیں, اور ہمیں کچھ شعور اللہ پاک نے دیا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے اس یہ جو آزادی ہے فیوڈل سسٹم کے خلاف اور اس کرپشن کے خلاف, کیوں نہ ہم اس میں بھی اگر ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. سر اتنی دفعہ آپ کو جو ہے وہ مطلب لائک پہلے آپ ایک دفعہ الیکشن کے لیے آپ نے ٹکٹ ملا, پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھر الیکٹیبلس کو مل گیا, آپ کو نہیں ملا. ایک نظریاتی سوچ رکھتے ہیں, کیا سیاست میں سوچ لے کے آئے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم تو صرف نظریاتی لوگ ہیں. ہم صرف عمران خان کی سوچ کے اوپر ہم اس پارٹی ہم نے جوائن کی ہے.
اور 2018 میں بدقسمتی سے خان مجبور تھا، ہم سمجھتے ہیں. ہم خان کے فیصلوں کو غلط بالکل نہیں کہتے. ہمیں خان صاحب کی شخصیت پہ ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہے. یعنی اتنا ہے وہ دن کو دن رات کہے تو ہم پھر بھی یقین کر لیں گے. خان کے چاہنے والے تو ایسے ہی ہیں. جی ہاں، کیونکہ ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہے کہ خان صاحب جو بات کرتا ہے، جو سوچتا ہے، اس کی سوچ اور بات دل اس کا بالکل صاف ہے. تو 2018 کے الیکشن میں ہم سمجھتے ہیں خان صاحب کے جو بھی ڈیسیژن ہوئے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ڈیسیژن خان صاحب نے نہیں کیے، وہ کسی اور نے کیے. تو اب یہ کوئی اور کون ہے؟ کوئی اور، اب آپ کو پتہ ہی ہے. وہ دیکھیں، وہ اب ہر بات سمجھ جاتا ہے جب ہم اور کی نیوٹرلز. ہمارا یہ خیال کہ نیوٹرل نے یہ فیصلے کیے تھے. جہانگیر ترین تھا ساؤتھ پنجاب کے اندر، اس نے فیصلے کیے ہیں. بیسیکلی یہ لوگ آئے تھے، ان کا یہ خیال تھا، علیم خان ہو گئے، جہانگیر ترین ہو گئے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پارٹی میں آئیں گے اور عمران خان کو شاید ہائی جیک کر لیں گے اور اپنے مرضی سے ہم پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں گے. لہٰذا ساؤتھ پنجاب کے اندر جتنے ڈیسیژن تھے وہ جہانگیر ترین نے کیے ہیں، اور جب وہ آئے تو وہ صرف الیکٹیبل لوگوں کو لے کر آئے. مگر خان صاحب کو پتہ تھا اس بات کا، تو لہٰذا وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے. اس دفعہ ہمیں امید ہے، اسے 2022 میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہمیں امید ہے اب خان صاحب ٹکٹس دیں گے اپنے ان لوگوں کو جو نظریاتی ہیں، جو ان کی سوچ کے اوپر چلتے ہیں، جو ان کے منشور کے اوپر چلتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہم عمران خان کی اس ٹیم کا حصہ ہیں جو ہم اس کی منشور کے اوپر چلیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیں ہمارا مقصد ہے حقیقی آزادی، لوگوں کو آزاد کرنا. ہمارے علاقے کی 2 آزادیاں ہیں. ایک آزادی وہ ہے جو ہم نے اس کرپٹ امپورٹڈ حکومت سے آزادی لینی ہے. دوسری ہمارے جو علاقہ ہے اس کی آزادی ہے فیوڈل سسٹم سے. یہ جو فیوڈل سسٹم ہے، اسپیشلی جن کو آپ نے دیکھا ہوگا لوٹے بنے ہیں، تو یہ صرف پالیٹکس میں آتے ہیں اقتدار کی سیاست کرنے کے لیے. تو جب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی اب کمزور ہو رہی ہے، فوراً یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. مگر ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں، نہ ہم لوٹے ہیں. ہم نے عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، ہر اچھے اور مشکل حالات میں ہم نے اس کا ساتھ رہنا ہے. اور ہمیں امید ہے ابھی 2022 کے الیکشن میں وہ ہماری ایمانداری، ہماری محنت، اور ہمیں وہ ضرور کنسیڈر کرے گا. سر آپ نے بولا کہ 2022، تو 2023 کیوں نہیں؟ دیکھیں ہم تو 2023 تو ہم چاہتے ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں اسی سال الیکشن ہو، کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. ہمارے لیڈر کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، عوام کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. جب پورے لوگوں کی، قوم کی یہی ڈیمانڈ ہوگی 2022، تو پھر ہم 2023 کیسے کہہ سکتے؟ بہت ساری جماعتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے ان دنوں میں سیاست چمکا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، الیکشنز چاہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھیں سب سے زیادہ سیلاب میں سمجھتا ہوں ہم نے کام کیا ہے. آپ علاقے پہ اپنا سروے کریں، نیوٹرل سروے کریں، آپ چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کام کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. آج تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ساری تقسیم بھی شروع کر دی. جی ہاں، عمران خان صاحب آئے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، راجن پور میں، رجحان، توسا شریف، انہوں نے وزٹ بھی کیے ہیں اور انہوں نے کافی امدادی سامان بھی ڈیلیور کیے، تقسیم کیا لوگوں کو. جی ناظرین، آپ نے مہر سجاد صاحب کی گفتگو سنی اور بہت ہی اچھی ایک بات لگی کہ بہت ہی ایک نئی سوچ ہے، ایک نیا جذبہ ہے، نظریاتی سوچ ہے. الیکٹیبلز کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہم کر کے دکھائیں گے. سیلاب زدہ علاقوں میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.